أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے ایسے واقعات نقل فرمائے ہیں جن واقعات میں بہت ہی زیادہ نصیحت بھی ہے اور بڑی دلچسپی بھی ہے۔ ان واقعات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ جو چونٹی کے ساتھ پیش آیا، یہ وہ واقعہ ہے جس میں حضرات اکابر علماء نے 100 نصیحتیں نکال کر امت کے لیے ہدایات بتائے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ حقیقت میں امت کی بیداری کے لیے اور ان کے درمیان حساسیت پیدا کرنے کے لیے اور ان کے چھوٹی سوچ کو بڑی کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو نقل فرمایا۔ حقیقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور تخت بلقیس کا جو واقعہ ہے، وہ واقعہ انتہائی دلچسپ ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے ضرور عرض کیا جائے گا، دن میں 11 بجے انشاءاللہ۔ لیکن اب اس وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹی کے ساتھ جو مکالمہ پیش آیا، اس مکالمے کو ذکر کر دیا جائے گا، اور یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہ دیگر قصے کہانیوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم قصے سن لیے، کہانی سن لیے اور پھر اپنے آپ خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد اپنے دامن کو جھاڑ کر اٹھ کر چلے گئے اور یوں سمجھ لیے چلو بھئی ہم نے جو واقعہ نقل کیا گیا سن لیا، مزہ لے لیا، ختم ہو گیا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں واقعات جو بیان کیے گئے قرآن پاک میں وہ عبرت کے خاطر ہے، نصیحت آموز ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ایک نبی کی کس طریقے سے اس چونٹی نے ہمدرد بنا کر اپنا استغاثہ پیش کیا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ کسی کے سامنے کوئی اپنا درد سناتا ہے تو ہمدرد کے سامنے ہی درد سنایا جاتا ہے، بے درد کے سامنے درد سنایا نہیں جاتا۔ اسی لیے فرمایا بے دردوں کے سامنے درد سنانا یہ مذاق کا سبب بنے گا، لوگ اس سے مذاق اڑائیں گے۔ ہمدرد کے سامنے درد سناؤ گے کہ اس کا حل آپ کو نکلے گا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت آپ نے بادشاہت اپنے والد کی وراثت میں حاصل کی، جس کو قرآن نقل کرتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جب وارث بنے، وقال یا ایھا الناس، کہنے لگے اے لوگو سنو، علمنا منطق الطیر، ہم لوگوں کو پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے
کیا مطلب؟ تم یہ نہ سوچو کہ ہم لوگ انسانوں کو جاسوس بنا کر چھوڑیں گے، جنات کو جاسوس بنا کر چھوڑیں گے۔ جنات اور انسان یہ دونوں غدار ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے مخلوق پرندے یہ کبھی غدار نہیں ہو سکتے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایسی بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وہ بادشاہت صرف انسانوں کے حد تک محدود نہیں، پرندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، بیابانوں پر بھی، جنگلات پر بھی حضرت کی بادشاہت ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت نے اپنے جو نمائندے بنائے، اپنے جو ایلچی بنائے، اپنے جو ترجمان بنائے، اپنے جو جاسوس بنائے، یہ جاسوس انسانوں میں نہیں، پرندوں میں۔ چڑیا بیٹھ کر لوگ کیا بات کرتے ہیں آ کر سناتی تھی، حضور یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں، یہ چرچے ہو رہے ہیں، یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ ان لوگوں کے سازشیں ہو رہی ہیں، سب لا کر سنا دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کو فرمایا، علمنا منطق الطیر، ہم لوگوں کو پرندوں کی زبان سکھا دی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے علاوہ سنو اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کر دیا، ہم ہر چیز عطا کیے گئے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ہم سے چھوٹی نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کے طرف سے واضح فضل ہے، واضح انعام ہے، واضح اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ کے طرف سے ایک دین ہے جو اللہ اپنے نیک برگزیدہ اور چہیتے بندوں کو عطا کیا کرتے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ فرمایا اللہ جل جلالہ عم نوالہ کہتا ہے، ان هذا لهو وحشر، اور ہم نے جمع کر دیا سلیمان کے لیے، ان کے لیے تمام لشکروں کو، ہر قسم کے لشکر، جنات میں سے، انسان میں سے، پرندوں میں سے، وَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ باقاعدہ وضع کیے گئے، ہر جگہ پر ان کو متعین کر دیا گیا۔ تمہاری ذمہ داری کیا، تمہاری ذمہ داری کیا، تمہاری ذمہ داری کیا، تمام کی ذمہ داریاں متعین کر دی گئی۔ یہاں تک کہ فرمایا جب تمام ذمہ داریاں تقسیم ہو گئی تو اب جنات کی لشکر کو ایک وادی میں، انسان کو لشکر کو ایک وادی میں، اور چرندوں کے لشکر کو ایک وادی میں، پرندوں کے لشکر کو ایک وادی میں حضرت نے سلیمان علیہ السلام نے روانہ فرمایا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا علی وادی النملہ وعلی وادی النمل، فرمایا یہاں تک کہ جب آتے آتے سلیمان علیہ السلام کی لشکر چونٹیوں کے وادی پر پہنچی، یعنی ایسی جگہ پر جہاں پر چونٹیوں کا خاندان بسا ہوا رہتا ہے، کنبہ اور قبیلہ رہتا ہے، چونٹیوں کی لشکریں، چونٹیوں کی حکومت، چونٹیوں کی سلطنت، چونٹیوں کا مستقل ایک ملک بسا رہتا ہے، اس جگہ پر جب پہنچے، وادی النملی، کیا کہا؟ قالت نملہ، چونٹی آواز دے کر یوں کہنے لگی، یا ایھا النمل، او چونٹیوں کی سلطنت کے باشندوں، یعنی چونٹیوں کی سلطنت کے باشندوں، کیا مطلب؟ سب کے سب جتنے سلطنت کے ماتحت رہتے تھے، ان کے لیڈر، ان کے بادشاہ جو چونٹیوں میں ہوا کرتے تھے، ہر جانور میں اللہ نے ایک امیر بنایا ہے، ایک بادشاہ بنایا ہے، ایک حکمراں بنایا۔ جیسے شہد کی مکھی میں رانی ہوتی ہے، اس کے تابع تمام شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اسی طرح چونٹیوں میں بھی ایک امیر، اس کے تابع تمام چونٹیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے آ کر یوں کہا، او چونٹیوں کی لشکر، او چونٹیوں کا قبیلہ، او چونٹیوں کا خاندان، سنو،
ادخلوا مساکنکم، سب کے سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ۔ بھئی ان کے جو محافظین تہخانے بنائے تھے، انہوں نے تہخانے بنائے تھے۔ بھئی چونٹی بیچاریاں بالکل معصوم ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے تہخانے کتنے چھوٹے ہوں گے، لیکن ان کے لیے وہ محافظ خانہ ہے، ان کے لیے وہ بچاؤ کی جگہ ہے، ان کے لیے وہ مکان ہے، ان کے لیے وہ قلعے ہیں۔ تو کہاں اپنے اپنے قلعوں میں، اپنے اپنے تہخانوں میں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، یوں کہا داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا مساکنکم، فرمایا کیوں؟ لشکر سلیمان کی آمد ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ لشکر سلیمان اپنے جوش حملے میں ہم کی رونتے ہوئے آگے نہ بڑھ جائیں، مقابلہ کسی کا کرنا ہے اور ہم سے مقابلہ ہو جائے گا، اور ہم بیچاریاں معصوم ہیں، چھوٹی ہیں، ہم خاموخواہ روندے جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے قافلے کو، ہماری لشکر کو، ہمارے قبیلے کو لے کر تہخانے میں گھس جاؤ، تاکہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ پار ہو جائیں، پھر بعد میں ہم باہر نکلیں گے گشتوں میں، باہر نکلیں گے ملاقاتوں میں، باہر نکلیں گے خصوصی دیدار میں۔ اب یہاں پر کرفیو کا معاملہ ہے، فوراً اندر چلے جاؤ، باہر رہنا اپنے جان کو خطرے میں ڈالنے سے خالی نہیں ہے، نکل جاؤ، اندر چلے جاؤ، فوراً اپنے اپنے مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر اندر جاؤ، بعد میں ہم اپنی مصروفیت کو سنبھال لیں گے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ فرمایا لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، فرمایا سلیمان ظالم نہیں ہے، بڑے انصاف پسند بادشاہ ہیں، لیکن ہم اتنی چھوٹی ہیں، سلیمان کے اس رفتار میں، سلیمان کے اس گھوڑے کے ٹاپ میں، سلیمان کے اس لشکر کی آمد میں جو دھول اٹھے گا، اس وقت میں ہمیں ان کو احساس نہیں رہے گا، ہم کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، دیکھو یہ ہے صفائی، نبی کی چونٹی پیش کر رہی ہے، چونٹی یہ بتا رہی ہے انبیاء ظالم نہیں ہوتے، انبیاء جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے، انبیاء انجانے میں ان سے وہ باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس چونٹی کے کہنے پر تمام اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بطور معجزہ تمام پرندوں کی زبان بھی عطا فرمائی تھی، چونٹی بھی پرندوں میں بھی شامل ہے، اور چونٹی یہ حشرات میں بھی شامل ہے، دونوں میں چونٹی، جیسے کہتے ہیں چونٹی کو پر آ جائے موت کی نشانی، تو پتہ چلا چونٹی یہ پرندوں میں یعنی پروانوں میں بھی شامل ہے۔ تو تمام پروانوں کی زبان اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھائی تھی، سکھائی تھی، تو چونٹی بھی من وجہن وہ حشرات میں سے ہیں، من وجہن وہ طیر میں سے ہیں۔ تو چونٹی کی زبان، آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ گئی۔ جو ہی پہنچی حضرت سلیمان مسکرائے، مسکرا کر ہنس پڑے۔ قرآن نے دونوں جملہ استعمال کیا، فتبسم ضاحکا، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ پہلے تو باتوں نے مسکرائے، لیکن جس وقت چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کی صفائی پیش کی، حضرت سلیمان کو ہنسی آ گئی۔ فتبسم ضاحکا، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، یہ ہے ترجمہ اس کا، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، من قولہا، اس کے اس بات سے، قال کہنے لگے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، فرمایا اے پروردگار مجھے توفیق دے میں تیرے اس انعام بیش بہا کی میں شکریہ ادا کروں۔ اگر تو مجھے پرندوں کی، چرندوں کی، چونٹیوں کی زبان نہ سکھایا ہوتا، یہ جو چونٹی اپنی دعوت دے رہی ہے، اپنے قبیلے کو بچا رہی ہے، اپنے قوم کو سمجھا رہی ہے، اور ہمارے سلسلے میں صفائی پیش کر رہی ہے، اتنی بڑی بات مجھے کہاں سے پتہ ہوتا؟
اور حقیقت میں اگر سلیمان علیہ السلام اس بات کی وضاحت نہ کرتے، کیا چونٹی کے سلسلے میں ہمیں پتہ تھا چونٹیاں بھی بات کرتی ہیں، چونٹیوں کی بھی زبان ہوتی ہے، چونٹیوں کے بھی احساسات ہوتے ہیں، چونٹیوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، چونٹی بھی اپنے ساتھیوں کی فکر کرتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کہاں خیال ہوتا؟ دعوت کے 100 اصول اس سے نکالے گئے، مستقل کتاب ہے میرے پاس بھی، 100 اصول نکالے گئے۔ تو اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکریہ ادا کرنے کا موقع اللہ سے مانگا، آپ مجھے شکریہ کا موقع عنایت فرما دیجئے، اور پھر فرمایا وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، میں جو کچھ ہوں میرے والدین کی برکت سے ہوں۔ کیا مطلب؟ داؤد علیہ السلام کا بیٹا نہ ہوتا، سلیمان بن داؤد کہاں سے ہوتا؟ اور ان کے پاس ان کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے تو نے مجھے نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں نیک عمل کروں، اور پھر کہا ایسا نیک عمل کروں ترضاہ، جس سے تو خوش ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین، اور مجھے داخل فرما تیری رحمت کے طفیل نیک بندوں میں جو تیرے خاص اور برگزیدہ ہیں، تیرے خاص برگزیدہ ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے لشکر کو روکا، رک جاؤ، اور رکنے کے بعد موقع دیا تمام چونٹیوں کے بل جانے تک، پھر اس کے بعد اپنے لشکر کو دائیں بائیں طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام نکال کر آگے بڑھ گئے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونٹیوں کے اندر بھی اللہ نے احساسات رکھے ہیں، وہ احساسات کوئی معمولی احساسات نہیں ہیں، جن احساسات میں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے امت کو تعلیم دی کہ جب چونٹیاں بھی احساسات رکھتی ہیں تو پھر تم ان سے ان کے احساسات کا لحاظ کیوں نہیں رکھتے؟ ایک عجیب بات فرمایا، جہاں بھی چونٹیاں ہوں، چونٹیوں کا کنبہ قبیلہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے گشت کرے گھروں میں، تو لکھ دو یا ایتھا النملہ ادخلوا مساکنکم، لکھ دیجئے چٹھی میں، اور چونٹیوں کے لشکر داخل ہو جاؤ اپنے اپنے بلوں میں، لکھ کر آپ لگا دیجئے اس آیت کو، جو آیت میں نے تلاوت فرمائی، لا یحکمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، لکھ دیجئے چونٹیاں یقیناً سب اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے آج بھی اللہ کے کلام میں وہ طاقت، وہ قوت رکھی ہے۔ اگر آپ چونٹیوں کو آیت لکھ کر چٹھی لگا دیجئے، میں بھی کئی بار آزمایا ہوں، چٹھی لگا دیے بھئی چونٹیاں غائب ہو گئی، سب قرآن پڑھتی ہیں چونٹیاں، قرآن سمجھتی ہیں۔ ہم انسان ہیں جن پر قرآن اللہ نے بطور رہبر عطا فرمایا، ہم لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت سمجھانی پڑتی ہے، سکھانی پڑتی ہے۔ بہت سارے بیچارے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چونٹیوں کو لکھ کر لگا دیجئے، چونٹیاں بہترین انداز میں قرآن پڑھ کر سمجھ کر اندر چلی جائیں گی۔ حالانکہ وہ ہندوستان کی چونٹیاں ہیں، عربستان کی چونٹیاں نہیں ہیں۔ عربستان کی چونٹیاں چلو بھی عربی پڑھے ہوئے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، ہندوستان کی چونٹیاں، کنڑا پڑھی ہوئی چونٹیاں، انگریزی بولنے والی چونٹیاں، سننے والی چونٹیاں بھی جن کی صحبت میں رہتی ہیں، تمل والوں کی صحبت میں رہنے والی تمل چونٹیاں عربی پڑھ کر اندر چلی جاتی ہیں۔ کتنا اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آج بھی کتے اگر بھونکنے لگے، آپ سورہ کہف کی وہ آیت کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط پڑھ دیجئے، چاہے وہ کتنا بڑا کتا کیوں نہ ہو، دونوں پیر سامنے رکھ کر جھک جائے گا، اس کا بھونکنا ختم ہو جائے گا، دم ہلاتا ہوا رہ جائے گا۔ امریکہ میں ہمارے ایک ساتھی گشت میں تھے، کتا چھوڑ گیا اپنے گھر سے، اتنا بڑا قد آدم کے برابر، وہ حملہ کرتے ہوئے اس بندے کی طرف آ رہا تھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، سمجھا کہ ابھی تو میری آخری وقت آ گیا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کا پیارا ہو جاؤں، لیکن ذہن میں بات آئی کہ حضرت
थानवी ने लिखा है कि अगर कुत्तों को भोंकते हुए देखो, सूरह कहफ की वो कुत्ते की आयत पढ़कर आप विर्द करते रहो, कुत्ते कंट्रोल में हो जाएंगे। चुनाचे कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीत, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीत, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीत। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, कुत्ता करीब में आकर रुक गया, दुम हिलाता हुआ रह गया, वापस चला गया। आप खुद आजमा कर देखें, बच्चों को ये आयत सिखा दें। जहाँ पर कुत्तों की कसरत है, बेंगलुरु में कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, अब तो कम हो गए, लेकिन एक ज़माना था एक एक गली में 20-20, 25-25 कुत्ते फिरते थे। अब तो भाई बहुत कम कुत्ते नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए एक तो ये इसका एहतमाम करें, और उसके साथ इंशाअल्लाह सूरह रहमान वग़ैरह कल उसकी तिलावत की जाएगी, कल परसों। तो मैं उसके सिलसिले में आपको कुछ मुख्तसर बातें बताऊंगा। ला इलाज कैंसर वग़ैरह की बीमारियों के लिए सूरह रहमान की तिलावत इंतहाई मुफीद बताई गई है, और ला इलाज बीमारी जिसका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब इसका इलाज ही नहीं होगा, तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहते हैं सूरह तग़ाबुन की तिलावत किया करें, इंशाअल्लाह ला इलाज बीमारियों का अल्लाह इलाज करेगा। कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। अल्लाह करे कि हमें समझ में आए और अल्लाह हमें यकीन पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह कल सुबह 11 बजे सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्कीस का जो वाक़या पेश आया है, इंशाअल्लाह 11 बजे से 11:30 तक बयान किया जाए।